عورتوں کے حقوق, عورتوں کے رائٹس, تو ہمارا ادب اس چیز کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ ظاہر ہے میں آپ کے بدن میں گھس کے آپ کے دکھ نہیں لکھ سکتا ہوں اس طرح جس طرح کہ اگرچہ یہ منٹو نے کہا تھا, وہ منٹو بڑا شرارتی آدمی تھا ایک لحاظ سے. وہ کہتا تھا کہ جس طرح میں عورت کو لکھ سکتا ہوں عورت نہیں لکھ سکتی. اور پتہ ہے وہ ممتاز مفتی جو تھے وہ ایک بات بڑی مزے کی کہا کرتے تھے, کہتے ہیں عورتیں جو ہوتی ہیں نا انہیں دکھنے کا شوق ہوتا ہے, انہیں دیکھا جائے, اور جو مرد ہے نا یہ دیکھنا چاہتا ہے ہر وقت, لہٰذا اس کی آبزرویشن اور طرح کی ہوتی. یہ دو اس طرح بات کرتے تھے لیکن میں اس طرح بات نہیں کرتا ہوں, میں ذرا مختلف بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, عورت جب تک مثلا ایک بہت معروف لکھنے والا ہے, اس کی ایک میں نے نظم ٹرانسلیٹ کی تھی انگریزی سے, وہ نیگرو تھا. وہ کہتا ہے یہ جو کالا ہونا ہوتا ہے, یہ جو سیاہ فام ہونا ہوتا ہے, یہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کا دکھ, یہ تو سیاہ فام ہو کے ہی سمجھا جا سکتا ہے. جب تک اب مثلا آپ دیکھیے آپ اس کا دکھ کیسے محسوس کر سکتے ہیں جو جس کی تیسری جنس ہے. اب آپ کے گھر میں پلا بڑا ہے وہ بچہ, آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے ایسا بچہ, آپ کے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے, آپ اس کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ آپ سے دور ہوتا جاتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کا نہیں رہا ہے, آپ اسے چھپاتے پھرتے ہیں. تو عورت کو ہمارے ہاں اس طرح چھپا چھپا کے رکھا گیا جیسے آپ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. یہ بات ہمیں عورتوں نے زیادہ بتائی ہے, ہمیں کشور ناہید نے جس طرح بتایا, ہمیں فہمیدہ ریاض نے جس طرح بتایا, ہمیں یاسمین حمید نے جس طرح بتایا ہے, ہمیں ان لوگوں نے, ان عورتوں نے جس طرح لکھ لکھ کے بتایا, نجیبہ عارف تک چلے ہیں, آج کی خاتون تک چلے ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ لکھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے مرد نے بھی اس نقطہ نظر سے لکھنا شروع کیا. ویسے لکھنے والا بہرحال کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, لہٰذا لکھنے والے بھی مرد بھی جو ہیں وہ ہمیشہ عورت کے ساتھ ہی کھڑے ہوئی ہیں.